بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل لائیو ود سید شوکت، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید شوکت حسین بخاری الباکری۔ ناظرین، آج بہت اہم ٹاپک ہے کہ یہ یزید ملعون فاسق و فاجر شخص تخت نشین کیسے ہو گیا؟ ایسے کردار والا بدبخت، ہوس پرست شخص، زانی شخص، یہ کیسے تخت نشین ہو گیا؟ ہم کس کو خلیفہ کیسے بن گیا یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو بد نسل تھا نا۔ ہم ویڈیو نمبر 22 میں اس کو کافر اعظم اور منافق اعظم اس کو 27 دلیلوں سے ثابت کر چکے۔ تو یہ کیسے اسلامی سلطنت کے اوپر تخت نشین ہوا؟ فاسق و فاجر ملعون شخص۔ ایک تو ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے، التماس ہے کہ المیہ ہے، ثانیہ ہے ہمارا اس دور کا، ہم نفس نفسی، شیطانیت، مادیات، دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دولت، بنگلے، گاڑیاں، تجوریاں بھرنا، بینک بیلنس، تجارت، کاروبار، دین کے علم کو، دین اسلام کے علم کو، قرآن کو، دین شریعت، دین محمدی کو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ ہماری اولادیں بھی اس کو بھول رہی ہیں، اس کو پڑھ نہیں رہی۔ والدین ان کو وہ تعلیم نہیں دینے کی خواہش نہیں ہے ان کی، یا دنیا میں ایسے پھنس گئے ہیں، دنیا داری میں ایسے پھنسا لیا ہے۔ ہمیں وقت نہیں ہے دین پڑھنے کا، دین اسلام کا علم حاصل کرنے کا، قرآن کا علم حاصل کرنے کا، شریعت محمدی کا علم۔ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ختم النبیین تھے، ختم المرسلین تھے۔ اس کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا، ہمارے کندھوں پر تھا بوجھ۔ کون سا مختصر کرتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو طویل نہ ہو، کہ نبیوں و رسولوں والا کام ہم کریں، وہ رکھ دیا گیا ہمارے کندھوں پر کہ خود بھی صراط مستقیم پر چلیں۔ نمبر 1، قرآن و شریعت کے مطابق، اللہ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے صراط مستقیم پر چلیں، نمبر 1۔ اور دوسرے تمام کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیں، انہیں آگاہ کریں، انہیں اویئر کریں، اپنی اولادوں کو اویئر کریں، اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دیں۔ ہم پہرے دار ٹھہرے، ہمیں پہرے دار بنائے گا دین اسلام کا، شریعت محمدی کا، دین اسلام کا، قرآن کا۔ لیکن پہرے دار جب اپنے پہرے داری چھوڑ دے تو رہزن گھس جاتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں۔ تو نام نہاد رہزن دین کے، جو دین کا اصل نقشہ ہے، اصل روپ ہے، اصل حقائق ہے، اس کو مسخ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس اتنا علم، ادراک، فہم و فراست نہیں ہے کہ ہم اس کو رد کر سکیں، جیسے کوئی ٹی وی پہ بول رہا ہے، کوئی خطبہ میں بول رہا ہے۔ نام نہاد مولوی بس 5 پارے پاس کر لیے تو اس کو دین بتا رہا۔ تو خدا را اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، قرآن کا علم سکھائیں، دین اسلام سکھائیں، شریعت محمدی سے واقف کروائیں۔ تھوڑے تھوڑے وقت سے دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن یہ لازمی جز بنائیں، تاکہ یہ میر جعفر، میر صادق جیسے لوگ، غدار لوگ، نام نہاد لوگ ڈاکہ زنی نہ کر سکیں دین پر۔ تو آج کے عنوان پہ ہم آتے ہیں
یہ فاسق فاجر شخص ملعون یزید اتنی بڑی اسلامی سلطنت کے اوپر کیسے تخت نشین ہو گیا؟ فاسق فاجر شخص، ملعون شخص۔ دیکھیں سامعین، تاریخ بڑی تلخ ہے، لوگ چھپاتے ہیں، معاملہ فہمی کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ 5 کا آ جائے نا، آل رسول کی حرمت کا آ جائے، یاد رکھیں میری بات، قانون کلیہ یاد، جہاں معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کا، آل رسول کا آ جائے، اس کے مقابل کوئی شخص آئے گا تو پھر ایک یا لاکھوں سر بھی کٹوانے پڑ جائیں تو بندہ کٹوا دے۔ حق سلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فاسق و فاجر شخص کو نیند دی بیت، سارا خاندان ذبح کروا دیا حسین۔ تو یہ بذات خود تو ہم کسی اس کے کردار میں، یزید کے ذاتی کردار کو ہم کسی اور نشست میں دیکھیں گے کہ ایک طائفہ کا ناچیں گانے والی ایک قبیلے کی عورت، معاویہ نے اس سے شادی کی، حضرت معاویہ نے، اور اس سے یہ تو یہ ننیہال میں پلا، اس کا ویسے اس کا وراثت میں اس کو عیسائیت آئی ہے کہ وہاں ماحول عیسائیت کا تھا، تو دل دادا تھا، شراب نوشی کا، زانی، شرابی، سفاک، سنگ دل، کتوں اور بندروں کو پالنے والا، عیش و عشرت کی محفلیں سجانے والا شخص۔ تو اس کا شجرہ کچھ اس سے ہم براہ راست ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جی کیسے تخت نشین ہوا؟ یہ یزید ملعون بن معاویہ بن ابو سفیان، اس کے باپ کا نام معاویہ تھا اور اس کے دادا کا نام ابو سفیان۔ ابو سفیان اور ہندا اسلامی تاریخ میں بہت بڑے نام ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی ہیں۔ پھر دہرا رہا ہوں، ابو سفیان اور ہندا نامی عورت مشہور زمانہ ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے، تنگ کیا ساری زندگی، اور جنگ احد میں، جنگ بدر میں بھی ابو سفیان شامل تھا، اور جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ ہوئی، اسلام پورے عرب پر پھیل گیا، اور یہ بڑھاپے کو جا پہنچا ابو سفیان، تو اس نے کلمہ پڑھ لی۔ اس کی دادے کی بات ہو رہی، پتہ نہیں واللہ عالم، دل سے پڑھی، مجبوری سے پڑھی، کیونکہ سارے عالم پر، عرب پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو۔ ہندا نامی وہ بدبخت عورت تھی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، بہت ہی پیارے چچا، آپ پر جان نثار کرنے والے ہر لمحہ لحظہ، بہت پیارے چچا تھے، غضب کی محبت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے حسنین کریمین کے علاوہ، تو یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ احد میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس بدبخت عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے چچا کے ٹکڑے کیے، پھر پیٹ چاک کیا، پیٹ چاک کرنے کے بعد کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کے اس کو کھایا، چبایا،
خون پیا. یہ وہ سفاک عورت ہے اسلامی تاریخ کے اندر، جس کی وجہ سے ہفتوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت رہی. جنگ کے بعد آپ منبر رسول پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہاتھ پیچھے کر کے فرمایا کوئی ہے جو مجھے اشک بہارتا ہے. ریچھ مبارک آنسوؤں سے تر تھی. سرکار بہت روئے، کیونکہ 72-73 اور بھی شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، 70 یا 71 یا 72. آپ نے کہا ہے کوئی مجھے جو اپنے پیارے چچا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ اس کا پرسہ دے. جب مدینے والوں نے یہ حال سنا تو بھاگ کھڑے ہوئے. وہ بھی ان کے بھی کوئی کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی شہید ہوا تھا. وہ خود پرسے میں تھے. نے سب اپنے چٹائیاں پھینک دیں، پرسے چھوڑ دیے، سب کٹھے ہو گئے سیدہ کل کائنات لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت فاطمہ الزہرا علیہ کے گھر. اور 3 دن تک پرسہ ہوتا رہا. اس چچا کا اس صفاکی کے ساتھ اس بدبخت عورت نے وہ ٹکڑے کیے، ان کا پیٹ چاک کیا، ان کا کلیجہ نکالا، چبایا، کھایا، خون پیا. یہ وہ 2 مشہور زمانے. یہ بھی پھر فتح مکہ ہوئی جب سارے عالم میں جھنڈا اوپر ہو گیا، بلند ہو گئے اسلام کا. باقی کچھ نہ بچی طاقت ان بنو امیہ و خارجین میں کہیں نہ رہی. تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لی تھی. اس نے کلمہ پڑھ لی تھی بڑھاپے کے عالم میں آخری. اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا. واللہ عالم ایک کلمہ دل سے تھی یا منافقوں والی تھی یہ رب جانتا ہے. لیکن میں تو صرف ایک بات کرتا ہوں، اس سے کلمہ کی فوقیت، عظمت، اس بڑھائی کا پتہ چلتا ہے، سند کا پتہ چلتا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا اس نے، ہندا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر کے فرمایا ہندا میری آنکھوں سے دور ہو جا، ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے مت آنا. اس کا کلمہ ایسا تھا. بس ان کے وطن سے سامعین حضرت معاویہ پیدا ہوا ہے. ہم مختصر کرتے ہیں بات کو. یہ ابو سفیان، حضرت معاویہ ابو سفیان اسی ہندا کے بیٹے تھے. بس یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی. جب حضرت علی علیہ السلام، حضرت مولا علی علیہ السلام حیدر کرار شیر خدا دور خلافت آیا، حضرت معاویہ نے 2 جنگیں کی، بغاوت کر دی. جب آپ کا دور خلافت آیا تو امیر معاویہ نے، حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کر دی. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جنگیں لڑی ہیں آپ کے ساتھ. جنگ جمل، جنگ صفین. یہ ابو سفیان اور ہند کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. حضرت امیر معاویہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھی تھی، جو ان کے وطن سے تھے. لیکن 2 جنگیں جب لڑی گئیں، اس نے بغاوت کی.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسید سے بھری پڑی ہیں، مسند ترین. آپ کا فرمان ہے اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. جب حق علی کے ساتھ ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ کی دونوں جنگیں باطل پر تھیں، وہ باطل پر تھے، حق پر مولا علی تھے. فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمان رسول فرمان الہی ہوتا ہے. بالآخر انہی خوارج نے، بنو امیہ کے لوگوں نے مولا علی شیر خدا حیدر کرار کو شہید کروا دی. بس ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں، یہ لمبا باب ہے، آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ کی شہادت کے بعد امام علی مقام جناب حسن مجتبیٰ لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام علیہ نواز رسول کی خلافت آئی. پھر امیر معاویہ نے بغاوت کر دی. 2 دفعہ امام علی مقام مولا علی حیدر کرار لخت جنگیں لڑیں. پھر لخت جگر فاطمہ الزہرا پاک سلام علیہ خاتون جنت نواز رسول کے خلاف پھر بغاوت کر. جب ہزاروں لاکھوں آپس میں جنگوں پر آ گئے، امیر معاویہ بھی لشکر لے کر سامنے ہے، اور امام حسن مجتبیٰ پاک علیہ السلام، آپ خلیفہ ہیں، بہت معنی خیز لفظ ہیں، آپ خلیفہ ہیں، مسند پر ہیں، اور بغاوت کر دی. نہیں قبول مجھے ان کی خلافت. معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ مجھے نہیں، آل رسول کا بغض کہاں سے چل رہا. اندازہ لگائیں، وہ کلیجہ چبانے سے تاریخ شروع ہوتی ہے، خون پینے سے، اس سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے. وہ خون کی، وہ بغض کی خمیر، کلیجہ کھانے چبانے خون پینے کا خمیر چل رہا ہے. حیدر کرار سے 2 جنگیں لڑی جو حق کے ساتھ ہیں، حق ان کے ساتھ ہے. پھر حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ خلیفہ بنے تو ان کے خلاف بغاوت کر دی. جب آپ خلیفہ تھے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام، لاکھوں آپس میں خون ریزی کے لیے تیار تھے. آپ نے دیکھا، بھانپا کہ یہ اگر جنگ ہوتی ہے تو لاکھوں، ادھر بھی صحابہ کرام تھے اور ادھر بھی صحابہ کرام تھے، کتنی مدتیں لگا کے، پتھر کھا کے طائف پہ، کتنی قربانیاں دے دے کے اسلام کو یوں بلند کیا تھا، وہ سارے قتل ہونے جا رہے تھے. تو آپ نے آپس میں معاہدہ طے کیا، رضامندی آپس میں، صلح جسے کہتے ہیں، صلح. جو ناراضگی کی تھی صلح، وہ کہتے ہیں میں بنوں. بات تو یہی تھی نا امیر معاویہ کی، نہیں آل رسول کیوں بنے؟ علی کے خلاف بھی یہی جنگ، بیعت نہیں کی مولا علی کی، بغاوت کی، ادھر بھی بغاوت، بیعت نہیں کی، میں ہوں خلیفہ. جو آپ نے خون ریزی سے بچانے کے لیے لاکھوں دین اسلام کو، لاکھوں لوگ خون میں لت پت ہوتے، بچانے کے لیے صلح فرما لی، اور اپنی خلافت امیر معاویہ کو دے دی. اور یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا، ترمذی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، متفق علیہ حدیث انور ہے کہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ 2 گروہوں، مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور لاکھوں لوگوں کی جو
وہ خونریزی ہے اس کو بچا لے گا. یوں خلافت اس کو دے دی، وہ نہیں مانا. بغض آل رسول یوں چل رہا تھا. پھر ایک معاہدہ تحریر ہوا. کڑیاں یاد رکھیں، سارے معاہدے میں ہم نہیں جاتے ہیں، اپنے موضوع میں تک رہتے ہیں. معاہدہ آپس میں جو صلح ہوئی تو اس میں یہ طے پایا اگر حضرت معاویہ کی وفات ہو جاتی ہے تو خلافت جناب حسن مجتبیٰ پاک علیہ السلام کے پاس جائے گی. اگر یاد رکھیں حضرت معاویہ کی وفات ہوتی ہے تو خلافت مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اگر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ پردہ فرما جاتے ہیں تو خلافت امام علی مقام جناب حسین بادشاہ کے پاس آئے گی. تو کیا ہوا؟ دھڑکا لگا ہوا تھا، معاہدہ ہو گیا، دھڑکا لگا ہوا تھا کہ آپ چپ چپ رہنے لگے. اس خلافت کو دیکھ کے تنہا پسند ہو گیا، چپ چپ رہنے لگے. اس خوارج کو بنو امیہ کے تمام لوگوں کو سمیت حضرت امیر معاویہ کو کہ اگر کہیں یہ کھڑے ہو گئے دوبارہ تو آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، سارے لوگ ان کے ساتھ چلے جائیں گے. کہیں میری خلافت کو کہیں خطرہ نہ پیش. تو سازش تیار ہوئی. اسماء نامی عورت، جدہ بھی جس کو کہتے تھے، جو جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عقد میں تھیں، لونڈی تھیں، اس کو سازش کے لیے تیار کیا گیا کہ امام حسن مجتبیٰ کو اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، بظاہر آپ کو شہید کیا جائے تو سارا عالم خلاف ہو جائے گا. اور اس کو اسماء کو، جدہ کو یہ گوٹی ڈالی گئی، یہ سبز باغ دکھایا گیا کہ اگر تو نے یہ ایک زہر دے دیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تو تمہاری شادی یزید ملعون سے کر دی جائے گی. یزید ملعون ایک دفعہ تخت پر پہنچے گا، پھر تم تخت اعظم شہنشاہ کی بیٹی ہوگی، اپنا بیوی ہوگی. اور اس نے پھر وہ کام کر دکھایا. رات کو آپ کو پانی پینے کی عادت تھی، صبح سحری کے وقت اس بدبخت نے زہر ملا دیا. بس مختصر کرتے ہیں. حضرت معاویہ اور ان کے لوگوں نے بالآخر درمیان سے جو رکاوٹ تھی اپنی خلافت کی وہ ختم کر دی. جب یہ اطلاع وہاں تک پہنچی کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ شہید ہو گئے تو وہ ایک ان کے چاہنے والے آل رسول کے، بس پردوں میں بات کرتا ہوں، میں کہا اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہاں حضرت معاویہ بھی موجود تھے. تو ان میں سے کوئی کہتے ہیں کہ آپ یوں پڑھ رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا جیسے کوئی عالم اسلام کا. وہ تو دہکتا ہوا انگارہ تھا، وہ بچ گیا. یہ بغض چلتے آ رہے ہیں وہاں پر آل رسول کے خلاف. اللہ معاف فرما دے. جب آپ شہید ہو گئے، بس بات ختم کرتے ہیں، موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. تو معاہدے کے مطابق جب حسن مجتبیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں، پردہ کرتے ہیں، تو خلافت حسین بادشاہ کے پاس جانی تھی معاہدے کے مطابق. اگر امیر معاویہ فوت ہوں تو حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس،
حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر پردہ فرما جائیں تو مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کے بعد، لیکن اس نے وہ صلح نامہ معاہدہ پھاڑ دیا اور اپنے مرنے کے، اپنی خلافت ختم ہونے کے 4 سال بعد، سامعین سننے کی بات ہے، حقیقت لوگوں کو کم پتہ ہے، دین کے قریب نہیں ہوتے نا، ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ نام نہاد بدبخت رہزن دین کے شامل ہو کے گمراہ کر رہے ہیں۔ 4 سال پہلے اس کا دور حکومت تھا، وہ بادشاہ تھا، خلیفہ اسلامی مملکت کا، سلطنت کا، تلوار کی نوک کے اوپر 4 سال پہلے یزید کی بیعت لے لی گئی۔ یہ عجب بیعت تھی تاریخ اسلام کے اندر کہ وہ ادھر نہ جائے مولا حسین بادشاہ کے پاس، میں مر بھی جاؤں تو امیر معاویہ یہی بات ہے نا کہ میں مر بھی جاؤں، کہ مر گیا تو کہیں مولا حسین بادشاہ نہ آ جائیں، معاہدہ تو یہ طے تھا نا، لیکن پھر بغاوت پہ بغاوت کی، سے تو درجنے میں تو چند بغاوتوں کی بات میں جہاں ذکر ہو رہا ہے، تو 6 افراد کے علاوہ جن میں حسین بادشاہ علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر شامل تھے، 6 افراد کے علاوہ تمام سے 4 سال پہلے بیعت لے لی گئی۔ اور پھر کیا ہوا جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی تو تخت پہ جا بیٹھا، کیونکہ بیعت تو پہلے ہو چکی تھی نا، بیعت تو پہلے ہو چکی تھی، صرف 6 افراد کے علاوہ تخت نشین ہو گیا۔ بس ناظرین آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں، وہ تخت نشین ہو گیا اور اس نے وفد بھیجا مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کے بعد، پیغام دیں کہ میری بیعت کر لیں، نہیں تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو تیار ہو جائیں اپنے قتل کے لیے۔ یہ فاسق فاجر جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی، یہ تختیار تھا، باپ نے، حضرت امیر معاویہ نے پہلے سے تیار کر کے حلوہ پکا ہوا تیار، سب کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، کوئی بشاورت نہیں۔ 4 سال پہلے اس کی خلافت، اس کی بادشاہی، خلافت تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ خلافت تو اس کو کہیں جو خلیفہ ہو، یہ تو بدبخت فاسق و فاجر کمینہ شخص تھا، پلید شخص تھا، ذہنی شخص تھا۔ اور بس پھر جب یہ وقت آیا اور امام حسین بادشاہ علیہ السلام کا پیغام دیا کہ ہم حاکم کا پیغام لائے ہیں، اسلامی سلطنت کے حاکم کا، یوں حاکم بنا، تخت نشین ہوا، پیغام لائے کہ بیعت کر لیں، نہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے وہ تاریخی جملے کہے، وہ امر ہو گئے کل کائنات کے اندر۔ آپ نے فرمایا نواسے رسول ہو کے لخت جگر حیدر کرار مولا علی، لخت جگر سیدہ کل کائنات خاتون جنت کا خون ہو کے میں ایک فاسق فاجر ذہنی کمینے شخص کو بیعت دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خون تھا نا، کیا نے کہا، 3 ہی صورتیں ہیں نا، فرمان اقدس ہے، جب ظلم بربریت کو دیکھو تو تلوار سے ہاتھ روکو، ایمان کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ نہیں تلوار چلا سکتے، کوئی بزدل ہو، مجبوری ہو گئی ہے تو پھر زبان سے روکو، اگر پھر اس سے بھی زیادہ بزدل ہو گیا تو منہ موڑ لو، دل میں برا جانو۔ لیکن زہرا کا لال، زہرا کا خون
مصطفیٰ کا خون، حیدر کرار کا خون کا ایمان و تقوی کا لیول کمپرومائز یوں نیچے ہوتا، یوں نہ ہو، یوں تھا نا. پتہ تھا ساری تنس سلطنت پہ قابض ہے، سب کچھ ذبح کروا دیا. ایمان و تقوی بلندی اس قدر تھی. یہ وہی شخص تھا بدبخت لعین ملعون جو تخت نشین تخت بنا بنایا ملا. اس نے آتے ہی اسلام، دین اسلام کو مسخ کر دیا، شراب حلال کر دی، سود حلال کر دیا، زنا حلال کر دیا، حرمین سے بہنوں بیٹیوں سے پھپھیوں سے نکاح حلال کر دیا. خود پھپھی سے شادی کی، کیف و سرور کی محفلیں حلال کر دی، دین کا چہرہ یوں مسخ کر دیا. لاکھوں کروڑوں بار لعنت ہو اس یزید ملعون کے اوپر، ساری امت کی لعنت ہو، تا حد قیامت لعنت ہو اللہ کی. ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ.